بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ $1 ملین کویسچن چل رہا ہے کہ کیا عمران خان بچ جائیں گے؟ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات شروع کہاں سے ہوئے۔ حکومت آئی، حکومت بنی، اتحادی ان کے ساتھ تھے اور شاید سبھی ان کے ساتھ تھے۔ کمزور تو اپوزیشن تھی، جن کے پاس نمبرز بھی کم تھے، جن کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، اور ان کی کمزوری کا عالم یہ تھا کہ سینٹ میں ان کے پاس عددی اکثریت ہونے کے باوجود وہ اپنی مرضی کا چیئرمین نہیں بنوا سکتے تھے۔ 6 ماہ تک حکومت کے لیے حمایت مانگی گئی اور پھر سیم پیج کی کہانی ایسی چلی کہ بڑے بڑے سیزن اور سوپ مار کھا گئے۔ وہ 6 ماہ والی بات 3.5 سال تک آ گئی اور کچھ بھی اس حکومت کو کوئی بھی نہ کہہ سکا۔ لیکن اس تمام حمایت کے باوجود حکومت کی کارکردگی تو صفر ہی رہی۔ اقتصادی محاذ ہو، خارجہ پالیسی ہو یا اندرونی محاذ ہو، حکومت کہیں پر بھی اچھا پرفارم نہیں کر سکی۔ معیشت کے حوالے سے رپورٹیں تو ایسی تیار ہوئیں کہ وہ دیکھ کے لگتا تھا کہ بلے بلے بلے، لیکن جب حقائق سامنے آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا دے پلے۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2021 کے ستمبر کے بعد جو اکتوبر آیا، اس میں حکومت کے کبوتر اور طوطے سبھی اڑ گئے۔ مشعلیں لے کر غلام دوڑے پھرتے تھے اور ان حلقوں میں جن کی بنیاد پر، جن کی مدد سے حکومت قائم تھی یا بنی تھی، وہاں پہ حکومت کی معاملات خراب ہونے شروع ہوئے۔ اپوزیشن تو طاق میں بیٹھی ہوئی تھی، نئی صف بندیاں ہونے لگیں۔ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی دوستیاں پھر سے ہو گئیں، اکٹھے اجلاس ہونے لگے۔ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری اور شہباز شریف اور بلاول اور مریم اور نواز شریف صاحب کے چہرے کھل اٹھے، ان کے لہجوں کا انداز بدلنے لگا۔ باتیں شروع ہوئیں لانگ مارچز کی اور عدم اعتماد کی۔ حکومت کا خیال تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی، لیکن 8 مارچ کو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اسمبلی میں پیش کر دی گئی۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتے ہی حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی، حکومت کے اپنے اراکین ٹوٹنے لگے، جہانگیر ترین گروپ کی اہمیت بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی جو الائز پارٹیز تھیں ان کے بھی رنگ بدلنے لگے۔ ایم کیو ایم، ان کا رخ، ان کا انداز بدل گیا، انہوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دیں اور وزیر اعظم صاحب ان کے گھر انہیں منانے کے لیے پہنچ گئے۔ لیکن شاید سب کو نظر آ رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب پی ایم ایل کیو کے بھی گھر پہنچ گئے، چودھری صاحبان سے ملاقات کی اور انہیں امید تھی کہ یہ معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو جائیں گے، لیکن شاید وہاں سے بھی انہیں کوئی مدد نہیں ملی۔ باپ نے تو، بلوچستان عوامی پارٹی نے تو شروع ہی سے ایک ایسا انداز اپنایا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں فون آ گیا تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ فون تو پتہ نہیں آیا یا نہیں، لیکن ان کا بھی جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہونے لگ گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے منحرف اراکین کو دھمکیاں دیں اور ان کو بتایا کہ ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی، انہیں بتایا کہ ان کے بچوں کو لوگ اسکولوں میں تنگ کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب نے ان پر رشوت لینے کا الزام لگایا۔ وہ 15 کروڑ، پھر 18 کروڑ، پھر 20 کروڑ اور پھر 25 کروڑ تک بات پہنچی، لیکن ان باتوں کا جب اثر نہیں ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے ان کے ترلے منتے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم صاحب نے انہیں خدا کے واسطے دینے شروع کیے کہ پلیز آپ واپس آ جائیں۔ حکومت نے ایک کوشش یہ بھی کی کہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، جیسے سندھ ہاؤس میں لوگ شو ہوئے، جن کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ ان کے اپوزیشن کے ساتھ رابطے ہیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر اس عدم اعتماد کی تحریک میں چلیں گے، انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے عدم اعتماد سے ہی پہلے۔ لیکن قانونی ماہرین نے جب انہیں بتایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے وہ ایک اور عدالتی جنگ کی صورت میں اس کو کھیل رہے ہیں۔ بڑھتے ہوئے فاصلے تو پریڈ گراؤنڈ میں بھی نظر آئے، لیکن وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ فاصلے نہیں ہیں۔ اچھا، اسی دوران میں انہوں نے اداروں کے ساتھ بھی ٹکراؤ کی پالیسی کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ استعفیٰ کون دیتا ہے، لیکن پھر وضاحتیں آنی شروع ہو گئیں کہ
کہ استعفیٰ تو میں نے تو کسی ادارے کے سربراہ کی بات نہیں کی تھی. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کوئی تقرری یا اگلی تقرریوں کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ اس طرح کی کوئی بات ہے. یہ تمام وضاحتیں بھی شاید کام نہیں آ رہی، کیونکہ آخری اطلاعات آنے تک یعنی آج 26 مارچ تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب کی، اس میں انہیں کوئی مثبت رسپانس نہیں مل رہا. تو وزیر اعظم صاحب کی امید صرف ایک تھی کہ وہ نادیدہ ہاتھ جو ان کے سر سے اٹھ گیا تھا وہ شاید واپس ان کے سر پہ رکھ دیا جائے، لیکن وہ وقت شاید گزر چکا ہے. اپوزیشن اب یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہاتھ ان کے سر پر آ گیا ہے، اور صرف اس ایک ہاتھ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ حکومت چلے گی یا نہیں. لیکن حالات اور واقعات بتا رہے ہیں کہ اب حکومت کی چھٹی تقریباً ہو چکی ہے. 28 تاریخ کو جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا اور اس میں تحریک عدم اعتماد پیش ہو جائے گی اور اس پہ ووٹنگ کا مرحلہ آئے گا تو وزیر اعظم صاحب کو گھر جانا پڑے گا. وزیر اعظم صاحب جو جلسہ کر رہے ہیں وہ ان کی شاید اگلی کیمپین میں تو کام آ جائے، لیکن وہ آئینی جنگ عدم اعتماد کی جو انہوں نے پارلیمنٹ میں لڑنی ہے وہ ڈی چوک کا جلسہ ان کے کام نہیں آئے گا. وزیر اعظم صاحب گڈ بائے.